मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبھی عقیدت و محبت میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کٹا کے گردنیں یہ دکھلا گئے کربلا والے، کٹا کے گردنیں یہ دکھلا گئے کربلا والے، کبھی بندے کے سامنے جھک نہیں سکتے خدا والے. محترم سامعین، اللہ کا شکر اور احسان کہ اس رب نے ہمیں دین کی دولت اور ایمان کا وہ سرمایہ عطا فرمایا جس کے لیے صحابہ نے اور خلفائے راشدین نے گردنیں کٹا دی، اور انہی جن کو دین اور ایمان ملا اور جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر، حق کی خاطر اور اللہ کے ایمان کو اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جنہوں نے اپنے خاندان کو قربان کر دیا، انہی ہستیوں میں سے اور انہی صحابہ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پھول ہیں جن کو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کہا جاتا ہے. پچھلے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی تھی، واقعہ کربلا کی وہ فہرست مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی. اس میں سے کچھ باتیں رہ گئی تھی جو اس جمعے میں پورے کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے یہ موضوع بیان کیا جا رہا ہے. جمعۃ المبارک کا دن ہے اور محرم الحرام کی آج 15 تاریخ ہو چکی ہے. تو بات یہاں رکی تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
جب ان کے دونوں بیٹے شہید ہو گئے کربلا کی سرزمین پر، اور دشمن ابھی تلوار لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن زیاد سے اجازت چاہی کہ میں نماز پڑھ لوں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سجدے دہرانے چاہتے ہیں۔ یوں بتانا چاہتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جو شہادت پیش کی ہے وہ بھی نماز کی حالت میں پیش کی ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہ سجدے جن سجدوں کو کر کے انہوں نے ان کی شہادت ہوئی ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ میں بھی بارگاہ ایسی میں پہلے سجدہ کروں، اللہ کے سامنے اپنا سر رکھوں، اس کے بعد جو کچھ ہوگا ہو جائے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دنیا والوں کو بتایا کہ حسین نے خون سے وضو کر کے سجدے ادا کیے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو رکھا ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بھی سجدوں کو نہ چھوڑے، نماز کو نہ چھوڑے۔ نماز بہت محترم شان چیز ہے۔ ایسی صورت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور سجدہ کرنے کے بعد جب سر اٹھایا تو دشمنوں کی تلواریں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی کے سر پر لگی ہوئی تھی، لے کر دشمن کھڑے ہوئے تھے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کہ میں ابن زیاد کی حکومت کو تسلیم نہیں کروں گا، میں ابن یزید کی حکومت کو تسلیم نہیں کروں گا۔ اللہ وہ ہے جس کو میں مانتا ہوں، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے دنیا والوں کو بتایا کہ میں تو اس الہ کو مانتا ہوں کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، میری شہادت اگر مقدر ہے تو وہ ہو کر رہے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے کرتا ہے، اگر اسے منظور ہے کہ حضرت فاطمہ کے لگتے جگر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نور نظر، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 2 پھول یا وہ 1 پھول جو جنتی مردوں کے جنت میں سردار ہوں گے، اگر اللہ کو منظور ہے شہادت تو کوئی بات نہیں، مجھے منظور ہے، لیکن یزید کی حکومت کو میں تسلیم نہیں کروں گا۔ غیر اللہ کے سامنے میں، یعنی ابن زیاد غیر اللہ، اس کے سامنے میں سر نہیں جھکاؤں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، تو 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، وہ بڑی ہی خوشی کی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ لیکن آج دنیا کے اندر افسوس اس بات کے اوپر ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غم مناتے ہیں۔ ان کی شہادت کا ہونا یہ غم کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہادت وہ چیز ہے جس کی تمنا اور جس کی آرزو اور جس کی خواہش جناب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ، کہ میری چاہت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری چاہت ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل، پھر میں زندہ ہوں، پھر میں قتل کر دیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل، پھر میں
زندہ ہوں اور پھر میں قتل کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل، 3 مرتبہ فرمایا کہ میں زندہ ہوں اور پھر میں قتل کیا جاؤں۔ شہادت کی تمنا کر رہے ہیں خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، ختم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی تمنا کر رہے ہیں۔ لیکن آج مسلمان 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غم کا دن بناتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر تمہیں غم منانا ہے تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی تو 1 محرم الحرام کو ہوئی، اس میں غم کیوں نہیں مناتے؟ اور پھر اگر تمہیں غم منانا ہے تو ذی النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوئی، اس میں تم کیوں غم اور ماتم کیوں نہیں کرتے ہیں، کیوں تعزیے نہیں نکالتے؟ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت یکم کو ہوئی۔ اس طریقے سے اگر تم یہ سمجھتے ہو تو آج مسلمان محرم الحرام کے مہینے میں 10 تاریخ ہی نہیں بلکہ پورے مہینے ماتم کا مہینہ سمجھتے ہیں اور غم کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے مسلمان اتنی بڑی غلطی پر ہے کہ اس مہینے میں نہ کوئی شادی کرتے ہیں، کوئی خوشی نہیں کرتے ہیں۔ بالکل سراسر غلط ہے، یہ کسی بھی شریعت سے ثابت نہیں۔ محرم الحرام کو اب مسلمانوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہے، محرم الحرام کا مہینہ۔ اگر تم محرم الحرام کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں تو اس طریقے سے سال کے 12 مہینے میں کسی نہ کسی صحابی کی شہادت ہوئی ہے، پھر ان کو تم غم کا مہینہ کیوں نہیں سمجھتے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے۔ اور پھر ایک بات یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، قتل ہو جائے، یہ تو کوئی غم کی بات نہیں ہونی چاہیے، اس میں تو خوشی کی بات ہونی چاہیے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ غم کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کلام پاک میں دیکھو ماتم وہی کرتے ہیں جو شہیدوں کو مردہ سمجھتے ہیں، جو شہیدوں کو مردہ سمجھتے ہیں وہ ماتم کرتے ہیں، تعزیے نکالتے ہیں، اور جو شہیدوں کو زندہ سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی ماتم اور تعزیے نہیں کرتے اور وہ غم نہیں کرتے۔ زندے آدمی پر غم نہیں کیا جاتا۔ اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں قرآن میں؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے تم اس کو مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندے ہیں تم لوگ سمجھتے نہیں ہو۔ اللہ تو یہ کہے کہ حضرت امام حسین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو زندے ہیں، وہ مرے نہیں ہیں۔ لیکن آج مسلمان ان کو مردہ سمجھ کر ماتم کرتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، اپنے چہروں کو نوچتے ہیں، چھریاں بجاتے ہیں۔ یہ سراسر غلط۔ ہم تو مانتے ہی نہیں اس بات کو۔ اللہ کے دین کی خاطر اللہ کے دین کو زندہ کر کے گئے۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یزید کے سامنے جھک جاتے تو قیامت تک لوگ ظالم کے سامنے جھکتے چلے جاتے۔ سبق دے کر گئے ہیں، چاہے تمہارا، اس لیے امام حسین رضی اللہ نے فرمایا غیر اللہ کے سامنے میں نہیں، سارا خاندان، سارا کلمہ قربان کر دوں گا، لیکن تیرے سامنے نہیں جھکوں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے پیاروں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو اللہ رب العزت کے یہاں زندہ ہیں، قبروں میں اپنے زندہ ہیں، وہ تو جنت میں گھوم رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا سبز پوٹوں کی پرندوں کے پوٹوں میں ان کی روح ہیں، اور وہ جہاں چاہے لٹکتے ہیں، جہاں چاہے پھرتے ہیں۔ اور کلام پاک میں فرمایا گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مت خیال کرو جو اللہ کے راستے میں مار دیے گئے، اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، مت خیال کرو امواتا، ان کو مردے مت خیال کرو، بل احیاء عند اللہ یرزقون،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور رزق زندوں کو ملتا ہے یا مردوں کو ملتا ہے؟ رزق زندے کھاتے ہیں نا۔ اس آیت سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو لوگ شہید کر دیے گئے وہ زندہ ہیں، وہ مرے نہیں۔ تو اس لیے ہم ماتم نہیں کرتے، ہم تعزیے نہیں نکالتے ہیں، ہم گریبان نہیں پھاڑتے ہیں، ہم کالے کپڑے نہیں پہنتے ہیں۔ ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کے ان کی محبت ہے، ان کی عقیدت اور ان کی تکریم ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ اس لیے 10 محرم الحرام کی یہ تاریخ صرف اس وجہ سے یہ محترم اور معظم نہیں ہے کہ امام حسین کی شہادت ہوئی، بلکہ یہ پہلے سے ہی محترم دن ہے۔ 10 محرم الحرام پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب پانی پر تیر رہی تھی، اور تیرنے کے بعد جب پانی خشک ہو گیا اور اللہ نے اپنے نافرمانوں کو غرق کر دیا، ختم کر دیا، تو جودی پہاڑی پر حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی رکی ہے، بریک لگے ہیں اور ٹکی ہے، وہ تاریخ 10 محرم الحرام کی۔ اور فرعون جو غرق ہوا ہے پانی کے اندر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ماننے والوں کو جو اللہ رب العزت نے ان کو نجات دی ہے، تو وہ تاریخ بھی 10 محرم الحرام کی تاریخ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے محرم الحرام کا روزہ اس امت پر یعنی ہمارے اوپر فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے آ گئے تو پھر یہ فرضیت ختم ہو کر کے سنت قرار دی گئی۔ اب یہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں 10 محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا۔ اور جب مدینے میں آئے تو دیکھا یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ ہمارے بھی پہلے سے ہی رکھتے تھے، لیکن پوچھا کہ آج تم لوگ روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ یہودیوں سے پوچھا کہ جی موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر کو جو نجات ملی تھی وہ 10 محرم الحرام کو تھی، اور فرعون جو غرق ہوا تھا اس خوشی میں ہم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں موسیٰ کی تقلید کرنے والا یعنی موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ مناسبت رکھتا ہوں، میں روزہ رکھوں گا۔ لیکن یوں فرمایا کہ اس سال میں 1 روزہ رکھ رہا ہوں، آئندہ سال اگر میں زندہ رہا میں 2 روزے رکھوں گا، 9 10 یا 10 11۔ اور فضیلت یہ بیان کی کہ 1 روزے پر پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ 10 محرم الحرام کی جو فضیلت ہے یہ پہلے سے ہی ہے، یہ حضرت امام حسین کی شہادت سے نہیں بنا ہے محرم الحرام۔ اور پھر قیامت جو قائم ہوگی وہ 10 محرم الحرام ہی کا دن ہو، 10 محرم الحرام کی تاریخ ہوگی اور دن ہوگا جمعے کا۔ اس لیے مشکات شریف میں روایت ہے کہ جمعہ کی صبح صادق سے پہلے تمام برڈ، چڑیاں، پرندے سب کے سب اٹھ جاتے ہیں یعنی اذان سے پہلے، اور وہ اس وجہ سے اٹھتے ہیں کہ کہیں آج جمعے کا دن ہے، کہیں آج قیامت نہ آ جائے۔ لیکن آج افسوس کہ آج کا مسلمان اسے جمعے کی دن کی فجر کی بھی نصیب نہیں ہوتی ہے اور سونے میں گزارتا۔ چرندے پرندے صبح اٹھ کر کے صبح صادق سے پہلے اٹھ جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ کہیں آج قیامت نہ آ جائے، آج جمعے کا دن ہے اور مسلمان سویا ہوا۔ اب آ کر بیٹھ گیا ہے، فجر کی نماز پڑھی نہیں۔ جمعہ فرض ہے لیکن فجر کی نماز اس کے اوپر فرض نہیں ہے، جمعے کو فرض سمجھتا ہے۔ ہر ہفتے جمعہ فرض ہے، 5 نمازیں فرض نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے پیاروں، جمعے کا دن بڑا بابرکت ہے۔ 10 محرم الحرام کی جو فضیلت وہ پہلے سے ہی چلی آ رہی ہے۔ آپ بالکل غفلت میں نہ پڑو، اور بالکل جو لوگ آج ماتم اور تعزیہ کرتے ہیں وہ سراسر غلط ہے، بلکہ یہ لکھا ہے اور علماء بیان کرتے ہیں کہ یہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت امام حسین کو شہید کیا تھا۔ اس صحیح شہادت کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے گریبان پھاڑتے ہیں کہ ہم
کیونکہ جو چور ہوتا ہے نا وہ سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے اور روتا ہے سب سے زیادہ. تو اس لیے یہ لوگ ہی تھے ظالم، اور آج بھی ان کی ظلمت. صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ، ان کو گالیاں دیتے ہیں اور حضرت حسین کو مانتے ہیں. ہم تو ایسا نہیں کرتے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح بات ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.